أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. سے پہلے غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے متعلق کچھ تفصیلات جو ہے وہ عرض کی گئی تھی. اب یہاں سے کچھ احکام اور کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے کچھ احکام نازل فرمائے. ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح جو ہے وہ کیے. اور اس پر دشمنان اسلام جو ہے اور غیر قومیں جو ہیں وہ اسلام پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتی ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عیش پرست تھے. نعوذ باللہ آپ شہوت پرست تھے، عورت پرست تھے. یا آپ نے جو ہے 11 نکاح 11 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھا. حالانکہ اگر کوئی شخص تعصب کی عینت نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انصاف کی نظر سے مطالعہ کرے
تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور جیسی زندگی آپ گزار کر گئے وہ ایک شہوت پرست کی اور عورت پرست کی زندگی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن دشمنان اسلام کو اسلام کے خلاف جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مواد ملنا چاہیے، کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ اسلام کو ساری دنیا میں جو ہے وہ بدنام کیا جائے. اور وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اور علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے ان کا جو یہ اعتراض ہے، یہ اشکال ہے، اس کا جواب بھی بخوبی دیا ہے. آج مسلمان جو ہے وہ اسلام سے دوری اور اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنیاد پر مسلمانوں سے بھی اگر کوئی اسلام کے خلاف کوئی اعتراض کر لیتا ہے تو ان کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہوتا، اور وہ بھی ان کی تائید میں ہاں ہاں ملا دیتے ہیں. اسلام کے خلاف آج دیکھ لیجئے، یہ تو فتنوں کا زمانہ ہے، اور اسلام کے خلاف کتنی اغیار قوموں نے سازشیں کی، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی طرح طرح سے. اور مسلمان جو ہے، سیدھا سادہ مسلمان، وہ اس کی تحقیق میں نہیں پڑتا کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے. بس اسے یہ بات پتہ چل گئی کہ ہاں انہوں نے اپنی دلیل پیش کر دی کہ اسلام میں تو یہ ہے، اسلام میں تو یہ ہے. اب کیونکہ اسلامی تعلیمات سے واقفیت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، تو وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. اور اس سے جو ہے غیروں کو اور دیگر اقوام کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے، ان کو طاقت ملتی ہے، کیونکہ ہم اسلام سے جتنا دور رہیں گے، اسلامی تعلیمات سے جتنا دور رہیں گے، غیر جو ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا جائے گا، ہم پر جو ہے وہ اتنا حاوی ہوتا جائے گا. اب تعدد ازواج یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی؟ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے، اور آج سے نہیں، یہ 1400 سال پہلے سے کیا جا رہا ہے. اور نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ عیاش ہونے کی تہمت لگائی گئی ہے غیروں کی طرف سے، اور آج بھی یہ اعتراض ہے، لوگ کہتے ہیں. تو اس کا جواب جو ہے ہر آدمی کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ نبی نے اگر شادیاں کی ہیں تو کیوں کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف شادیاں کی ہیں، مختلف نکاح کیے ہیں، ان کی جو ہے وہ 3 مصلحت تھی. ایک ملی مصلحت تھی، اور ایک ملکی مصلحت تھی، اور ایک ذاتی اور شخصی مصلحت تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ کا عین شباب کا زمانہ ہے، جوانی کا زمانہ ہے، اور آپ جیسا حسین نوجوان، آپ جیسا امانت دار، آپ جیسا سچا، آپ جیسا عالی نسب والا پورے مکہ میں کوئی نہیں. اور عین جوانی کا زمانہ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کی خوبصورت سے خوبصورت عورت سے بھی شادی کا پیغام دیتے تو وہ آپ کی جو ہے پیغام کو قبول کر لیتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے زمانے میں جو نکاح کیا وہ ایک 40 سال کی بیوہ عورت سے نکاح کیا. حضرت خدیجہ بنت خویلد 40 سال کی عمر ہے، اور 2 شوہر ان کے پہلے جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں.
دو شوہروں سے بیوہ ہو کر ان سے آپ نے نکاح کیا، جن کی جوانی جو ہے وہ ڈھل رہی ہے، بڑھاپے کی طرف کیا ہے جا رہی ہے، اور نبی نے اپنی جوانی کے زمانے میں کن سے شادی کیا؟ اگر کہا جائے ایک ادھیڑ عمر عورت سے شادی کیا۔ اب یہی بات اگر کوئی شخص سوچے کہ کوئی آدمی جو عیش پرست ہو، عیاش ہو، عورت پرست ہو، کیا وہ جوانی کے زمانے میں کسی ادھیڑ عمر عورت سے شادی کرے گا؟ کسی بھی اگر اللہ نے کسی کو عقل سلیم دی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عورت پر اکتفا کیا ہجرت سے پہلے تک، ہجرت سے کچھ پہلے تک، یعنی سن 5 یا سن 7 ہجری میں، جب آپ صلی اللہ نبوی میں، یعنی نبوت ملنے کے 5 یا 7 سال بعد جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ سے حضرت خدیجہ سے جو ہے وہ 4 لڑکیاں تھیں اور 3 یا 2 لڑکے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب ان کی پرورش کا ایک مسئلہ تھا، اور پرورش جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے دعوت کی بھی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، اور دوسری نبوت کی ذمہ داریاں تھیں، تو آپ ان ذمہ داریوں کے ساتھ بچوں کو پال نہیں سکتے تھے، تو آپ کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے ایک کسی عورت سے جو ہے وہ شادی کر لے، تاکہ وہ آپ کے لڑکوں کو کیا کر سکے، آپ کے لڑکوں کی پرورش کر سکے، آپ کے لڑکوں کو سنبھال سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا، حضرت سودا سے، وہ بھی بیوہ تھی، اچھی خاصی عمر ان کی، حضرت سودا بنت زمع، ان سے نکاح کیا، اور اس کی مصلحت تھی، وہ کیا تھی؟ بچوں کی پرورش۔ اب دھیرے دھیرے جو ہے وقت گزرتا گیا، اور ہجرت سے 1 سال پہلے، لیکن نبی کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 40 سال جو ہے آپ کو نبوت ملی، 40 سال میں 13 سال آپ مکہ میں رہے، 53 سال، اور 10 سال آپ مدینہ میں رہے، 63 سال۔ یہ 3 حصے آپ کی زندگی کے۔ تو 53 سال کے تھے جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو ہجرت سے 1 سال پہلے جو ہے وہ ایک فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور ایک ریشمی کپڑا لے کر آیا، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس کپڑے کو کھولیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کپڑے کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں حضرت عائشہ کی تصویر ہے، یعنی حضرت عائشہ کی تصویر تو نہیں تھی، ان کی شکل دکھائی گئی۔ تو کیونکہ حضرت عائشہ اس وقت چھوٹی تھی، 6-7 سال کی عمر تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا آنا جانا تھا، تو آپ نے ان کو فوراً جو ہے پہچان لیا۔ تو آپ نے کہا یہ تو عائشہ ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ جو ہے آپ کی بیوی ہے، یعنی آپ کی بیوی ہونے والی ہے۔ تو یہ نکاح حضرت عائشہ کا جو کروایا وہ اللہ کی طرف سے ہوا، اور اس میں بہت بڑی مصلحت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح، یہ بہت بڑی جو ہے اس میں مصلحت تھی، کیونکہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ حضرت سودا، کیونکہ جب آپ سے ان کا نکاح ہوا تھا ان کی عمر اچھی خاصی تھی، اور حضرت ابوبکر دیکھ رہے تھے کہ حضرت سودا جو ہے کچھ دنوں میں کیا ہے، کچھ دنوں کی مہمان اگر کہہ لیا جائے، کچھ دنوں میں چل بسیں گی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ایک بیوی کا رہنا ضروری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، لیکن عمر کم تھی، 6 سال کی عمر تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرشتے نے، جو آپ نے خواب دیکھا تھا اور فرشتے نے جو بتلایا تھا کہ عائشہ جو ہے آپ کی بیوی ہونے والی ہے، تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عائشہ کا پیغام دیا، اور آپ نے حضرت عائشہ سے جو ہے وہ نکاح کیا۔ لیکن رخصتی جو ہے وہ ان کی بلوغت کے بعد عمل میں آئی۔ نکاح تو ہو گیا تھا 6 سال کی عمر میں، لیکن رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔
اس پر بھی دشمنان اسلام اعتراض کرتے ہیں کہ 9 سال کی بچی سے کون شادی کرتا ہے؟ 55 سال کا بوڑھا آدمی 9 سال کی بچی سے شادی کر رہا ہے تو یہ عیش پرست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اصل میں ان کے نقطۂ نظر سے 9 سال کی بچی جو ہے بالغ نہیں ہوتی. یورپ اور امریکہ میں وہ کب کہتے ہیں بچی کب بالغ ہوگی؟ جب 18 سال کی ہو جاتی تب وہ کہتے ہیں بچی بالغ ہوئی. لیکن اسلام کی نظر میں، اسلام کے نقطۂ نظر سے اگر لڑکی 9 سال کی عمر کو پہنچ جائے وہ بالغ ہو سکتی ہے. اور حضرت عائشہ کی جب رخصتی ہوئی ہے تو وہ بالغ ہو چکی تھی. 9 سال کی عمر میں بالغ ہو چکی تھی. بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ماہواری آ گئی تھی، اور جب ماہواری عورت کو آ جاتی ہے تو وہ شوہر کے جو ہے وہ قابل ہو جاتی ہے. تو حضرت یہ بھی ایک اعتراض حضرت عائشہ پر، لیکن یہ اعتراض بھی کیا ہے؟ بالکل بیجا ہے، بوکس ہے، اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو دشمنی دل میں بھری ہوئی ہے اس بنا پر یہ اعتراض ہے. تو حضرت عائشہ کا نکاح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتے آپ نے خواب دیکھا اس ذریعے ہوا. اور حضرت عائشہ کے نکاح میں ایک بہت بڑی مصلحت تھی، کیونکہ دیکھیے دین کے ہم جو ہے وہ 2 حصے کر سکتے ہیں. ایک دین خلوت کا دین ہے اور ایک دین جلوت کا دین ہے. خلوت کا دین مطلب یہ ہے کہ گھریلو زندگی، اور جلوت کے دین کا مطلب یہ ہے باہر کی زندگی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیش کے لیے کیا ہے؟ وہ قیامت تک کے نبی ہیں، اور آپ کے ایک ایک فعل کو، آپ کے ایک ایک قول کو کیا کرنا ہے؟ محفوظ کرنا ہے. اور حضرت سودا جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہے. اب ضرورت تھی کوئی سمجھدار نوجوان عورت کیا ہے گھر میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی زندگی کے جو مسائل ہیں وہ کیا کریں؟ وہ آپ سے حاصل کریں. کیونکہ جلوت کے مسائل تو آپ صحابہ کی مجلس میں موجود ہوتے، آپ صحابہ کو بتلاتے، صحابہ اس کو سنتے، بعد میں صحابہ نے اس کو نقل کیا، قرآن ہے، حدیث ہے. تو یہ تو جلوت کے مسائل. لیکن خلوت کے مسائل، خلوت میں تو صحابہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، گھر میں صحابہ تو آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. تو اس وقت ضرورت تھی کوئی ایسی عورت ہو جو کیا کرے؟ آپ کے خلوت کے مسائل کو جو ہے وہ آپ سے اخذ کرے. تو حضرت عائشہ نے واقعی وہ کام کیا. اللہ نے ان کو وہ فہم و فراست دی تھی. اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم جو ہے نصف علم حمیرہ سے حاصل کرو. حمیرہ حضرت عائشہ کا لقب ہے. کہا کہ نصف علم کس سے حاصل کرو؟ حضرت حمیرہ سے حاصل کرو، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حاصل کرو. تو یہ ایک مصلحت تھی، بہت بڑی مصلحت کہ دین جو ہے وہ قیامت تک کیا ہے؟ دین اسلام زندہ رہنا ہے اور تمام مسائل لوگوں کو درپیش ہونے ہیں. تو ان مسائل کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی زندگی کو اگر کسی نے نہیں بتلایا تو اس سے دین جو ہے وہ کیا رہے گا؟ خالی رہے گا. دین اسلام کیا رہے گا؟ ابھی کسی کو خلوت کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں جو صرف عورتوں سے متعلق ہیں. اگر حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ اور دوسری جو ازواج ہیں اگر ان کو بیان نہ کرتی تو آج خلوت کے مسائل سے اسلام کیا ہوتا؟ خالی ہوتا. تو اسی لیے آپ نے حضرت عائشہ سے شادی کی. اور اسی طرح حضرت ام حبیبہ، ابو سفیان سب لوگ جانتے ہیں کہ کفار مکہ کے سردار تھے اور اسلام کی دشمنی میں جو ہے وہ پیش رہتے تھے. غزوہ بدر کے بعد جتنا بھی معرکہ ہوا ہے، احد ہو، احزاب ہو، اور اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں فتح مکہ تک، یعنی کفار مکہ کی طرف سے فتح مکہ تک جو بھی سازش ہوئی اس کے جو سردار تھے وہ ابو سفیان تھے. ابو سفیان کی صاحبزادی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے مکہ سے ہجرت کر لی حبشہ کی طرف، اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر لی. اور وہاں پر ایسا ہوا کہ ان کے شوہر جو ہے وہ نصرانی ہو گئے، یعنی عیسائی ہو گئے. تو آپ نے ایک سیاسی، اگر کہا جائے سیاسی داؤ، سیاسی چال چلی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ ایک وقت میں آپ نبی بھی تھے
اور ایک وقت میں آپ کیا تھے؟ حکمران بھی تھے. تو آپ نے ایک سیاسی چال، جس کو ملکی مصلحت کہا جائے، سیاسی مصلحت، وہ یہ کیا کہ حضرت ام حبیبہ کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام دے دیا. نجاشی بادشاہ تھا حبشہ کا، اس کے پاس ایک وفد بھیجا اور کہا کہ ام حبیبہ کو جو ہے میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دیجئے. تو حضرت ام حبیبہ نے کیا کر لیا؟ بخوشی قبول کر لیا. تو حضرت ام حبیبہ سے جب نکاح ہوا تو جب ابو سفیان جو کیا تھے؟ مسلمانوں کے سخت دشمن، کمانڈر ان چیف جن کو کہا جائے، ہر جنگ میں سب سے آگے سردار، جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ محمد یہ جو ہے بہت ہی کیا ہے؟ تگڑے نوجوان ہیں اور ان کی ناک جو ہے وہ کاٹی نہیں جا سکتی. یعنی ایسی آپ نے یہ ایسا کام کر دیا ان کی بیٹی سے نکاح کر کے، اس کی وجہ سے ابو سفیان جو ہے وہ سست پڑ گئے، کیونکہ بیٹی چلی گئی نا، بیٹی آپ کی زوجیت میں چلی گئی. ابو سفیان جو ہے سست پڑ گئے، اسی لیے غزوہ احزاب کے بعد آپ کا نکاح ہوا ہے اور غزوہ احزاب کے بعد کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ابو سفیان جو ہے آپ کی دشمنی میں تھوڑا کیا ہو گئے؟ تھوڑا نرم پڑ گئے. تو یہ ایک ملکی مصلحت تھی، سیاسی مصلحت تھی. حضرت صفیہ بنت حیی جو اس سے پہلے قبیلہ بنی نذیر کا ذکر آیا تھا، اس کا سردار تھا حیی بن اخطب، ان کی صاحبزادی تھی حضرت صفیہ. اب وہ جہاد میں قید ہو کر آئی اور کسی صحابی کے جو ہے وہ حصے میں چلی، یعنی ان کو باندی بنا دیا گیا، کسی صحابی کے حصے میں چلی گئی. تو ان صحابی نے ان سے مکاتبت کا معاملہ کر لیا. مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھائی اتنے پیسے میں دوں گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی، اس کو مکاتبت کا معاملہ کہتے ہیں. تو ان سے مکاتبت کا معاملہ کر لیا. اب ان کو مال دینا تھا ان صحابیوں میں، مکاتبت کا معاملہ ہو گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے مدد مانگنے کے لیے آئی حضرت صفیہ. تو آپ نے کہا کہ ایسا نہ کرو کہ میں تمہارا مال ادا کر دیتا ہوں، جو مال کتابت آپ کو اپنے آقا کو دینا ہے میں وہ ادا کر دیتا ہوں اور تم مجھ سے جو ہے وہ نکاح کرو. تو حضرت صفیہ نے اس کو کیا کر لیا؟ بخوشی جو ہے وہ قبول کر لیا. یہاں آئی تھی مادی بن کر اور یہاں پر اللہ کے نبی کی زوجیت حاصل ہو گئی تو بخوشی قبول کر لیا. تو یہ جو ہے یہ بھی ایک ملکی مصلحت تھی. اور اس میں شادی کرنے کا، حضرت صفیہ سے شادی کرنے کی سب سے بڑی مصلحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ یہ تھی کہ یہود کو قریب لانا تھا، کیونکہ یہ یہودی تھی، یہودی سردار کی بیٹی، اور ان کا جو شوہر تھا وہ بھی یہودی تھا، وہ بھی یہودی سردار تھا. شوہر بھی یہودی سردار اور باپ بھی یہودی سردار. اب ان کی بیٹی سے جب آپ نے نکاح کیا تو یہ ایک سیاسی مصلحت تھی کہ دشمن کو کیا کرنا ہے؟ یہود جو مدینہ میں سب سے بڑا دشمن تھا ان کو جو ہے وہ قریب لانا تھا. اور لیکن بھلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، لیکن یہود بے بہبود، یہود کیا ہے؟ انہوں نے جو ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا، یہود جو ہے وہ قریب نہیں آئے. خیر آپ نے تو اپنی طرف سے ایک مصلحت اور ایک چال جو ہے وہ ایک سیاسی چال چلی اس نکاح سے. تو یہ جو تھی یہ ملکی مصلحت تھی. اور ایک نکاح جو کیا وہ ذاتی مصلحت سے، ذاتی اور شخصی مصلحت سے. ذاتی اور شخصی مصلحت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کی مصلحت کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کی ذات کی مصلحت کے لیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ صحابیہ ہیں اور علم و فضل میں یہ حضرت عائشہ کے بعد دوسرا مقام رکھتی ہیں. ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ سب سے بڑا مقام رکھتی ہیں اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ رکھتی ہیں علم و فضل میں. بڑی سمجھدار خاتون تھی. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ نے کیا کر لیا؟ یہ مدینہ میں آئی تو آپ نے ان سے جو ہے وہ نکاح کر لیا ان کی دلجوئی کے لیے، کہ ان کے شوہر جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. تو ان کی دلجوئی کے لیے کیا کر لیا آپ نے ان سے. حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت عائشہ کے علاوہ تمام ازواج جو ہیں وہ بیوہ تھے. حضرت عائشہ کے علاوہ تمام ازواج جو تھی وہ بیوہ تھی. اب کوئی عیش پرست آدمی بیوہ عورت سے شادی کرے گا؟ عیش پرست آدمی تو کس سے شادی کرے گا؟ کنواری سے شادی کرے گا، نوجوان سے شادی کرے گا، خوبصورت عورت سے شادی کرے گا. لیکن یہاں پر آپ نے مصلحت سے شادی کی. اور اس کے علاوہ یہ حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی ان سے بھی نکاح جو ہے حضرت عمر کی دلجوئی کے لیے کیا. اصل میں ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
ہو گیا. اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر میں کیا رہتا تھا؟ ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا. تو حضرت عمر کو اس بات کی دل میں کیا تھی، ایک رنج تھا، ایک تکلیف تھی کہ حضرت ابوبکر جو ہے ان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو گیا اور ان کی کوئی بیٹی تھی نہیں، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے شوہر جو ہے وہ شہید ہو گئے غزوہ بدر میں حضرت حفصہ کے. تو حضرت عمر جو ہے اب ان کے لیے بہت پریشان ہوئے. تو حضرت عثمان کے پاس آئے اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ جو ہیں میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیجیے. حضرت عثمان نے کہا کہ میں کچھ دن مجھے سوچنے کا موقع دو، اس کے بعد میں بتلاتا ہوں کہ میں نکاح کروں گا کہ نہیں کروں گا. لیکن حضرت عثمان نے کچھ دنوں بعد کہا کہ میں کیا ہے، ابھی میرا نکاح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں ابھی نکاح نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد یہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے امید کے ساتھ. ابوبکر کیا تھے؟ ان کے دوست تھے. ابوبکر کے پاس آئے اور کہا ابوبکر میری بیٹی سے جو ہے آپ کیا کر لیجئے، نکاح کر لیجئے، وہ بیوہ ہو گئی ہے. تو حضرت ابوبکر نے جو ہے انہوں نے بھی انکار کر دیا. انہوں نے بھی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو حضرت عمر کے دل پر جو ہے بات بہت شاق گزری. ان کو یہ امید نہیں تھی کہ حضرت ابوبکر کیا کر دیں گے، انکار کر دیں گے، کیونکہ وہ دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے. اور کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ کا کیا ہے، نکاح کا پیغام دیا، اور حضرت حفصہ سے آپ نے کیا کر لیا، نکاح کر لیا. تو حضرت ابوبکر حضرت عمر سے ملے اور کہا کہ عمر جب میں نے انکار کیا تھا تو تمہیں تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی. تو عمر نے کہا ہاں ظاہر سی بات ہے، تم دوست تھے اور تم نے کیا کر دیا، صریح انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں کروں گا. تو کہا کہ اصل میں ایک راز کی بات تھی، اور یہ راز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ عمر کیا ہے، اس کی بیٹی جو ہے حفصہ وہ بیوہ ہو گئی ہے اور وہ غمگین رہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے نکاح کر لوں. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول بہتر ہے کہ آپ کیا کر لیجئے، ان سے نکاح کر لیجئے. تو اسی لیے حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے کیا کیا تھا، میں نے انکار کیا تھا اسی لیے کہ یہ آپ کا راز تھا، اور آپ نے نکاح میں کیا کر لیا، اپنے نکاح میں جب قبول کر لیا تو یہ راز کیا کر دیا، حضرت ابوبکر نے کھول دیا. تو دیکھیے اور بھی جو بھی نکاح ہوئے، اس کے علاوہ بھی 3-4 نکاح ہے، لیکن تفصیل میں جانے کا مطلب ٹائم چلا جائے گا. تو ایک مصلحت ملی تھی اور ایک مصلحت ملکی تھی، یعنی سیاسی مصلحت، اور ایک مصلحت ذاتی تھی. ام سلمہ سے ان کی دلجوئی کے لیے، حضرت حفصہ سے کس کی دلجوئی کے لیے، حضرت عمر کی دلجوئی کے لیے آپ نے شادی کی. تو یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. تو غیروں کی طرف سے جو اعتراض ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ نے کوئی نکاح اپنی خواہش کے لیے اور نعوذ باللہ عورت پرست ہونے کی وجہ سے آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا، بلکہ اس کی بہت بڑی مصلحت تھی. اور آج تک مصلحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کیا ہے، قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. تو آپ نے اپنی عمر سے بڑی عورت سے بھی شادی کی، تو یہ نمونہ دکھلا دیا کہ اگر بڑی عورت سے شادی کی جا سکتی. آپ 55 سال کی عمر حضرت عائشہ سے شادی کی، 9 سال کی عمر، تو آپ نے یہ نمونہ دکھلا دیا امت کو کہ چھوٹی عمر کی بچی سے بھی کیا کی جا سکتی ہے، شادی کی جا سکتی. آپ نے یہ بھی دکھلا دیا جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس سے بھی کیا کی جا سکتی ہے، شادی کی جا سکتی ہے. آپ نے یہ بھی دکھلا دیا کہ اگر کوئی اسلام کا دشمن ہے اور اس کی بیٹی مسلمان ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ نکاح کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کی ذات تو نمونہ ہے، آپ کے ہر فعل میں، ہر قول میں نمونہ ہے. تو یہ مصلحت تھی تعدد ازواج کے. نبی نے جو بھی شادی کی وہ ایک مصلحت کے پیش نظر کی. اور ظاہر سی بات ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نعوذ باللہ عیش پرست ہوتے تو نبی جو ہے جوانی میں شادی کرتے اور کنواری عورتوں سے شادی کرتے. پوری جوانی کس طرح گزارتی؟ ایک ہی عورت پر حضرت خدیجہ جو کیا تھی، ادھیڑ عمر کی، ان سے گزار دی. پھر حضرت سودا سے شادی کی، تو وہ بھی کب، وہ کس وجہ سے کی، وہ اس وجہ سے کی کہ ان کے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے حضرت خدیجہ کے، ان کو پالنا تھا، اس وجہ سے کی، اور وہ بھی بیوہ تھی. اور اس کے بعد حضرت عائشہ سے، حضرت ام سلمہ سے، پھر حضرت ام حبیبہ سے، حضرت حفصہ سے، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت جحش.
ان تمام عورتوں سے جو شادی کی ہے وہ کچھ نہ کچھ کیا تھی؟ مصلحت تھی، اس وجہ سے آپ نے کیا کی ہے؟ شادی کی ہے. نہیں تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ عیش پرست نہیں تھے، جس طرح کفار اور دشمنان اسلام اعتراض کرتے ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. دیکھیے یہ بات تو تعدد ازواج کے متعلق یہ بات ضمناً آ گئی، لیکن اس آیت کا جو ابھی تلاوت کی گئی اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے لگے، اس طرح ابھی غزوہ احزاب کا ذکر آیا، اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا، اور اس میں یہود کا بہت سا مال کیا ان کی زمینیں اور ان کا مال کیا ہوا مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، تو مسلمان معاشی اعتبار سے کیا ہو گئے؟ تھوڑا مضبوط ہو گئے. جو مسلمانوں پر تنگی تھی، جو افلاس تھا، فقر و فاقہ تھا، وہ تھوڑا دور ہوا اور تھوڑا مضبوط ہو گئے. تو ازواج مطہرات نے یہ مشورہ کیا کہ جس طرح مسلمانوں کو کیا مل رہا ہے؟ مال غنیمت مل رہا ہے، تو ہم بھی جو ہے اپنے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ مشورہ کیا، اور ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی ازواج مطہرات کی موجودگی میں کہ اللہ کے رسول، اب تو مسلمان کیا ہو گئے ہیں؟ مالی اعتبار سے مضبوط ہو گئے ہیں، فراخی آ گئی ہے، کشادگی آ گئی ہے، وسعت آ گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں قیصر و کسریٰ کی عورتوں کو کہ وہ بڑی سج دھج کے ساتھ رہتی ہیں اور زیورات میں ملبوس رہتی ہیں، قیمتی قیمتی لباسوں میں ملبوس رہتی ہیں، اور ان کے لیے خدمت کے لیے کنیزیں ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ وہی فقر و فاقہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے جو ہے نہایت ہی تکلیف ہوئی کہ نبی کی زوجیت میں رہنے والی عورت جو ہے وہ اس طرح کا مطالبہ کرے اور اپنے آپ کو کس سے کمپیئر کرے؟ قیصر و کسریٰ کی عورتوں سے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو دنیا کی بے رغبتی لوگوں کے اندر پیدا کرے اور آخرت کی رغبت پیدا کرے. جب آخرت کی رغبت ہے اور نبی کی زوجیت میں جو بیویاں ہیں، جب انہوں نے ایسی بات کہی تو نبی کو اس سے کیا ہوئی؟ بہت تکلیف ہوئی، اور آپ نے قسم کھا لی جس کو ایلا کہتے ہیں شریعت میں، کہ 1 مہینے تک جو ہے وہ آپ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے پاس ایک بالا خانہ تھا، وہیں پر جا کر آپ نے قیام کر لیا اور وہیں پر آپ ٹھہرے رہے. تو 1 مہینے تک جو ہے آپ وہیں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے بالا خانے سے. تو اس کے بعد جو ہے یہ آیت تخییر اسے کہتے ہیں، آیت تخییر. یہ آیت تخییر نازل ہوئی، یعنی ازواج مطہرات کو اس بات کا اختیار دیا گیا یا تو وہ نبی کی زوجیت میں رہے اسی حالت میں، یعنی جو فقر و فاقہ ہے، جو افلاس ہے، اسی حالت میں نبی کی زوجیت میں رہے، یا تو وہ نبی سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لیں، نبی سے طلاق لے کر کیا کر دیں؟ وہ دوسرے مردوں سے جا کر شادی کر لیں. تو یہ جو ہے یہ آیت تخییر اس وقت نازل ہوئی تھی. تو عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آیت تخییر نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھ سے کہا کہ اے عائشہ، میں تیرے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، لیکن تو اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر جو ہے اس کے متعلق فیصلہ مت کرنا. تو عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول وہ بات کیا ہے؟ تو آپ نے یہ آیت تخییر جو ہے ان کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی کی ازواج جو نان و نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں، زیادتی کا مطالبہ کر، یا تو وہ نبی کی زوجیت میں رہیں یا تو علیحدگی اختیار کر لیں. تو عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس معاملے میں جو ہے اپنے والدین سے کیوں مشورہ کروں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو کیا کرتی ہوں؟ آخرت کو میں ترجیح دیتی ہوں اور آپ ہی کو اختیار کرتی ہوں. تو عائشہ پہلی عورت تھی
اور اس کے بعد تمام ازواج نے یہی بات کہی کہ ہم کس کو اختیار کرتے ہیں؟ اللہ، رسول اور آخرت کو اختیار کرتے ہیں، اور ہم نبی سے علیحدگی کو کیا اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ آیت تخیر ازواج مطہرات کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تم کو کچھ تحفہ دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ یعنی اگر تم دنیا چاہتی ہو اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں کیا کر دیتا ہوں، تمہیں کچھ تحفہ دے کر۔ اور امتعکن سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک جوڑا کپڑا ہے، یعنی اگر کسی عورت کو طلاق دے اور اس کا مہر دے دیا ہے تو احناف کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ایک جوڑا کپڑا دے کر اس کو کیا کرنا چاہیے، رخصت کرنا چاہیے۔ اور اگر مہر نہیں دیا ہے اور طلاق دی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو خیر ہے، تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفہ دے کر تم کو خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو نیکوکار ہیں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی دونوں باتیں پیش کر دی گئی، دنیا چاہتی ہو تو مجھ سے رخصت ہو جاؤ، اور آخرت چاہتی ہو تو تمہارے لیے کیا ہے، اجر عظیم ہے آخرت میں۔ اور ازواج نے کس کو پسند کیا؟ نبی کو اور آخرت کو اور اللہ اور اس کے رسول کو۔ حالانکہ اگر ازواج چلی بھی جاتی اس میں کوئی حرج نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ ملعون ہو جاتی، نعوذ باللہ مبغوض ہو جاتی، آپ ناراض، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ میں تم کو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اور اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ اگر عورت اور مرد میں نباہ نہ ہو سکے کسی وجہ سے، ہوتا ہے اکثر کہ مزاج جو ہے وہ ملتا نہیں اور نباہ نہیں ہو پاتا، تو عورت کو جو ہے وہ رخصت جو ہو وہ خوشگوار ماحول میں ہو۔ خوشگوار ماحول کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ جس طرح شریعت کی تعلیم ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، رخصت کرنا چاہیے۔ ایسی فضا نہ ہو کہ دشمنی ہے، لڑائی ہے، نفرت ہے اور ایک دوسرے کے خلاف کیا ہے، بک رہے ہیں، جس طرح آج ہوتا ہے کہ ابھی کوئی طلاق ہو جائے تو دیکھیے، عورت ملے تو مرد کی برائی، مرد ملے تو کس کی برائی، عورت کی برائی۔ حالانکہ یہ اسلام کی تعلیم، اگر نباہ نہیں ہوتا تو خوبصورتی کے ساتھ کیا کر لو، رخصت، اس کو رخصت کر دو، جا کے دوسرے شوہر کے ساتھ وہ شادی کر لے گی، تم بھی کیا کر لو، دوسری عورت سے شادی کر لو جس سے تمہارا مزاج ملتا ہے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے جو لوگ نیک ہیں ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور ازواج مطہرات کے لیے ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ سے بڑا مقام کسی کا نہیں، اور آپ کی زوجیت ان کو حاصل ہے کہاں پر، جنت میں۔ دنیا میں تو حاصل ہی تھی اور جنت میں بھی آپ سے بڑا مقام کسی کے لیے نہیں۔ آپ جتنی نعمتیں آپ کو اللہ دیں گے وہ اور کسی کو نہیں دیں گے، اور آپ کے ساتھ رہنے والی کون ہوں گی، یہی ازواج مطہرات ہوں گی۔ تو اس سے بڑی ان کے لیے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے، اسی لیے ازواج مطہرات نے آخرت کو پسند کیا۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين